أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون. صلى الله عليه محمد. پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے، اور یہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا لطف و کرم ہے کہ اس محرم الحرام ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر ایک مرتبہ پھر جمع ہو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو مجلس ہے جو منعقد کی جا رہی ہے، یہ خاص ہو گئی۔ مجلس کا جو لفظ ہے وہ ہے عربی زبان کا لفظ۔ طلاب موجود ہیں اور مجھے اس کے لیے نہ کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی توضیح دینے کی ضرورت ہے کہ لفظ مجلس عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں بھی دو افراد بیٹھ جائیں اس کو مجلس کہا جاتا ہے، یا اس سے زیادہ افراد۔ لیکن یہ ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہم سب پر احسان ہے کہ مجلس کو امام حسین کے ساتھ ایسا خاص کر دیا ہے کہ اب جب بھی مجلس کا لفظ انسان کی زبان پر آتا ہے یا اس کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو ذہن جاتا ہے فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو فرش عزا ہے جو ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے پہلی مرتبہ یزید کے دربار میں قائم کیا، اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ فرش عزائے حسینی ہمارے لیے فرق واضح کرتا ہے کہ قاتل اور ہیں، مقتول اور ہیں۔ یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ ظالم اور ہیں، مظلوم اور ہیں۔ یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہے جو ہمارے لیے یہ فرق واضح کرتا ہے کہ سر کاٹنے والے اور ہیں، سر کٹانے والے اور ہیں۔ یہ اس فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کا ہم پر لطف و کرم ہے کہ ہمارے لیے یہ بات واضح کرتا ہے کہ گھر لٹانے والے اور ہیں، گھر لوٹنے والے اور ہیں۔ اور اب یہاں تک آئے ہیں تو ان دو جملوں کو بھی محسوس کیجئے گا کہ یہ مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام کا ہم پر لطف و کرم ہے کہ ہمارے لیے واضح کرتی ہے یہ فرش عزائے حسینی کہ ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے۔ اور اس جملے کو اس انداز میں پیش کروں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، پروردگار عالم آپ کی سماعتوں کو وہ اثر عطا فرمائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے اس کے ذریعے انسان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہے جو ہمارے لیے یہ فرق واضح کرتی ہے کہ رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس فرش عزا کا ہم پر احسان ہے، اور یہ
امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں توفیق حاصل ہوئی ہے کہ اس فرش عزائے امام حسینی پر ماہ محرم میں آج پہلی تاریخ ہے، جمع ہونے کی پروردگار عالم نے ہم سب کو توفیق عطا کی ہے۔ ایک جملہ کو محسوس کیجئے گا، یہ احادیث کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب بھی کسی معصوم کی یاد آئے، فرش عزا پہ انسان آ رہا ہے، یہ توفیق ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں عطا کی جا رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو آ رہے ہیں وہ تو آتے رہیں گے، آپ انہیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں دیکھ لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا خاص لطف و کرم ہے ہم پر۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی معصوم آپ کو یاد آئے، گھر بیٹھے ہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد آئی، ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجلس منعقد ہے، مجلس میں جانا ہے، آپ اس فرش عزا پہ آئے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے امام حسین کو یا اس معصوم کو یاد کیا ہے تو آپ اس فرش عزا پہ آئے ہیں، بلکہ در حقیقت جملے کو محسوس کیجئے گا، انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے جس کی وجہ سے آپ انہیں یاد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو توفیق انسان کو حاصل ہو رہی ہے یہ معمولی توفیق نہیں ہے۔ جس بھی عنوان سے امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے، فرش عزا پہ آنا یا کسی اور اعتبار سے، یا کبھی بھی اگر انسان کو معصوم یاد آ رہا ہے یا امام حسین کی یاد آ رہی ہے، تو اس جملے کو محسوس کیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے امام حسین کو یاد کیا تو وہ ہمیں یاد آئے، نہیں، انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کائنات میں کتنے ایسے افراد ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی ہوں گے، امام حسین کے اس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں گے، لیکن پروردگار عالم نے چونکہ انہیں توفیق عطا نہ کی، نہ کبھی زائر امام حسین علیہ السلام قرار پا رہے ہیں اور نہ ہی کبھی فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر آنے کی توفیق ان کے شامل حال ہو رہی ہے۔ لہذا اگر یہ توفیق شامل حال ہو رہی ہے تو ان کا لطف ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ اور اب ایک سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیوں 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ ہے؟ ایسا کیا اثر ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں؟ کبھی غور کیا اس مطلب پر؟ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی یاد 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی تازہ ہے؟ کیوں ہے یہ؟ بہت سے عوامل ہیں، میں فقط آج ایک عامل کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ارادہ الہی۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 32 آپ کی سماعتوں کی نظر کی، پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ان کا ارادہ کیا ہے کفار و مشرکین کا؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ نور الہی کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں۔ کس کے ذریعے سے؟ ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ کس چیز کو؟ یہ دیکھیں استعارہ ہے اور تشبیہ دی ہے پروردگار عالم نے کہ اپنی پھونکوں کے بافواہہم، یعنی اپنے دہان کے ذریعے جو پھونک مارتا ہے انسان، کفار یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ نور الہی کو ایک چراغ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کا ارادہ کیا ہے کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اس نور خدا کو خاموش کر دیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ نور نہیں ہے، بلکہ اس کی جو نسبت ہے وہ بہت زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ یعنی اگر مطلق نور کی بات ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ پھونکوں کے مارنے کی وجہ سے خاموش ہو جاتا، لیکن یہ نور عام نور نہیں ہے، بلکہ نور پروردگار ہے، نور الہی ہے، نور اللہ ہے۔ یہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورًا، اور اللہ کا ایک ارادہ ان کا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک پروردگار کا ارادہ ہے۔ اور پروردگار کا ارادہ کیا ہے؟ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر کے رکھے گا، تمام کرے گا پروردگار اپنے نور کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ اپنی لاکھ کوششیں کر لیں، لیکن پروردگار عالم کا جو ارادہ ہے کہ اپنے نور کو تمام کرنا ہے وہ مکمل ہونا ہے۔ تو پہلا جو عامل ہے جس کی وجہ سے آج بھی امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ تازہ ہے، اور ہر سال انسان اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کا منتظر رہتا ہے اس فرش عزا کا کہ کب محرم کے ایام اسے دیکھنا نصیب ہوں گے۔ یہ لطف الہی ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ جو لطف الہی شامل ہوا، یہ کیوں ہے؟ ہر سال یہ جو یاد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تازگی اس کی کم نہیں ہو رہی بلکہ اس کی تازگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک عامل کیا ہے کہ ارادہ الہی ہے،
اور اب آپ غور کیجئے گا قرآن مجید کی جو آیت ہے اس نے کیا کہا، ان کا ارادہ کیا ہے، اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھائیں۔ تو یہ جو پھونکیں ہیں وہ کتنا اثر رکھتی ہیں، پھونکیں کمزور ہوتی ہیں، اور کیوں پروردگار عالم نے بے افواہہم میں جو پھونک ہے اس سے تعبیر کیا، کس چیز کو تعبیر کیا ہے، کس چیز کو پھونک سے تعبیر کیا ہے؟ کیا واقعاً کوئی ایسا ہے، جیسا بھی میں نے بیان کیا کہ تشبیہ اور استعارہ ہے، کیا ممکن ہے کہ ایسا ہے کہ چراغ رکھا ہے اور یہ پھونک مار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بجھا دیں؟ نہیں، یہ استعارہ ہے۔ کس بات سے؟ کہ جو پھونک سے پروردگار عالم تعبیر کر رہا ہے، یعنی پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو جو ان کی تبلیغات ہیں، جو تبلیغ ہوتی ہے باطل بھی کرتا ہے اور حق بھی کرتا ہے، لیکن دونوں کی تبلیغات میں فرق کیا ہے کہ ایک اسے تمام کرنا چاہ رہا ہے، ایک اسے بجھانا چاہ رہا ہے۔ اور ان کے متعلق پروردگار عالم نے کیا تعبیر کیا؟ دہان کے افواہ، یعنی دہان، یعنی اپنی پھونک کے ذریعے سے اسے بجھانا چاہتے ہیں۔ پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو دشمن جو سب سے بڑی تبلیغ کرتا ہے وہ کس کے ذریعے کرتا ہے؟ وہ دہان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تبلیغات مختلف انواع و اقسام کی ہیں، لیکن جو زبان کے ذریعے ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور ان مؤثر ترین باطل کی تبلیغات کو پروردگار عالم نے پھونک سے تعبیر کیا۔ یعنی پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جتنی کمزور پھونکیں ہوتی ہیں اتنی کمزور باطل کی تبلیغات ہوتی ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب یہ آپ کی صلواتیں ہیں جو بتائیں گی کہ آپ کتنا زیادہ اللہم صل علی محمد۔ اب یہاں درمیان میں ایک جملہ معترضہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیکھیں یہ گفتگو ہے آپ سے اور میری ایک، اور اس گفتگو میں میرے لیے مشکل مرحلہ کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ سامنے طلاب بیٹھے ہیں، تو ایک تو عوام میں ہے، انسان گفتگو کرتا ہے اور مختلف انواع و اقسام کی عوام ہوتی ہے، لیکن عوام میں ایک الگ انداز ہوتا ہے اور طلاب کے اندر گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتا، لہذا جتنا آپ ساتھ دیں گے میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات کا سہارا دیجیے۔ صلی اللہ۔ تو ان کی جو تبلیغات ہیں وہ دہان کے ذریعے سب سے زیادہ مؤثر ہیں، اور اللہ نے کہا یہ کمزور ترین، یعنی باطل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت اسرائیل یا امریکہ یا دنیا بھر کی جو باطل قوتیں ہیں وہ جتنی تیزی کے ساتھ مؤثر بعض اوقات نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو پروردگار نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ پھونک سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی پھونک کتنی کمزور ہوتی ہے؟ بہت کمزور ہوتی ہے، اپنے اندر کوئی خاص اثر نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ ایک چراغ کو بجھا دے، اور وہ بھی اس اعتبار سے ہو کہ وہ بجھا سکتی ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی جتنی کوششیں ہیں وہ ایک پھونک کے برابر۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا کیا ہے؟ دیکھیں گفتگو کسی اور طرف نہ چلے جائے، آپ کا ذہن اس نتیجے کو لے چکا ہے، لہذا میں موضوع پہ ہی رہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو نور الہی ہیں، کس اعتبار سے نور الہی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس کو بھی بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دشمن کتنی سازش کر رہا ہے کہ ذکر مٹ جائے، لیکن پروردگار عالم کا یہ ہم پر لطف و کرم ہے کہ کل بھی امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ یعنی دشمن اپنی تبلیغات کرتا رہے مگر اس ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ کتنی کوششیں ہوئی، کتنے ملعون آئے درمیان میں کہ جنہوں نے خود کربلا میں جو آثار ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن کیا وہ مٹا سکیں؟ ایک مثال چونکہ درمیان میں بات آئی ہے متوکل کی، متوکل نے کتنی سازشیں کی، یہاں تک کہ حل چلانے کی کوشش کی امام کی قبر پہ، لیکن کیا آج کوئی متوکل کا نام لیوا ہے، نام لینے والا ہے؟ یا امام حسین علیہ السلام کے جن کی قبر کو وہ مسمار کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر حل چلا رہا ہے، چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جانور نہیں چل رہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس مطلب پر؟ یہ ایک سوال ہے جو ایک عالم دین سے ہوا، ایران میں خطیب تھے، عالم تھے، مجلس پڑھنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، درمیان میں ایک شخص آ گیا، توجہ کیجئے گا بات شاید آپ کے لیے نہیں ہوئی، کہنے لگا کہ سوال کیا اس نے، جوان نے عالم دین سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم نے کربلا میں عجیب انداز دیکھا ہے، اور وہ انداز کیا دیکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے بدن مطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے سے پامال کیا تو گھوڑے دوڑ گئے بدن کے اوپر، لیکن جب متوکل نے کوشش کی حل چلانے کی تو جو گائے ہیں وہ
آگے نہیں بڑھی ہل چلانے کے لیے. تو اس نے سوال کیا تمہید میں، پہلے اس نے سوال کیا تھا. دیکھیں ایسے تو نہیں کر لیتے سوال. میں نے چونکہ اصل مطلب ہے وہ اس طرح سے کہنے لگا یہ بتائیے کہ گھوڑے زیادہ سمجھدار ہوتے یا گائے؟ اب یہاں مولانا کیا جواب دیں گے جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے بعد میں کیا سوال ہونا. کہنے لگے کہ گھوڑے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ زیرک ہوتے ہیں. کہا پھر آپ یہ بتائیے کربلا میں جو ہوا وہ عجیب ہے. گھوڑے تو بدن مطہر پر دوڑ گئے، لیکن جو ناسمجھ ہیں اس کے مقابلے میں حیوانات میں بات ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھنے سے قبر کی طرف انکار کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ اب یہ ایک اس کا سوال تھا. کہنے لگے کہ جب سوال کیا تو میرے لیے اس کا جواب دینا، لیکن چونکہ پروردگار عالم کے اور امام حسین علیہ السلام کی عطا ہوئی لہذا وہاں جواب دیا. اور جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ دو ارادے ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کا ارادہ اور ایک پروردگار کا ارادہ. امام حسین اپنا ارادہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ ہے. سب کچھ لٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، اولاد قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی. یہ امام حسین کا ارادہ تھا. یہاں تک کہ بدن مطہر پر گھوڑے دوڑ گئے، یہ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ تھا. اور اس کے بعد جو پروردگار عالم کا ارادہ ہوا جو امام کی قربانی پیش کرنے کی وجہ سے، وہ ارادہ کیا ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں جو قبر مطہر ہے اس پر کیوں گائے ہل نہیں چلا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اب پروردگار عالم نے قبر امام حسین علیہ السلام کو حق کی نشانی قرار دے دیا ہے. اور چونکہ حق کی اور حقانیت کی اور حقیقت کی نشانی قرار دیا ہے تو اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب تک حق ہے امام حسین علیہ السلام کا اثر باقی رہنا ہے. لہذا اس اعتبار سے گائے نے جو ہے وہ حل نہیں چلایا، انکار کر دیا آگے بڑھنے سے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کا اپنا ارادہ تھا کہ کس انداز میں قربانی پیش کی، اور ایک پروردگار عالم کا ارادہ ہے کہ کس طریقے سے چاہ رہا ہے کہ اب یہ اثر باقی رہنا چاہیے، کیونکہ حق کی نشانی امام حسین علیہ السلام کی ذات. اب یہ روایت دیکھیے گا یہ کیسے طے ہوگا. چونکہ طلاب بیٹھے ہیں کہ نور الہی ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کا ارادہ کیا ہے؟ اپنی تبلیغات اور پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں. تو نور الہی کیسے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ اس روایت کو دیکھیے گا. ابی بن کعب راوی ہیں. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ. دیکھیں جب بھی صلوات پڑھیں تو اس کو قرض سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر پڑھیں. بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. راوی کہتا ہے کہ میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں موجود تھا، ایسے میں امام حسین علیہ السلام جو کمسن ہیں وہ تشریف لے کر آئے، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اللہ کے حبیب نے جو کائنات کے افضل ترین مرسلین میں سے ہیں، افضل ہیں، ان سے افضل اور برتر کوئی نہیں ہے، جیسے ہی کمسن امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا، صحابی دیکھ رہا ہے کہ رسول کی جیسے ہی نگاہ امام حسین پر پڑی، اللہ کے حبیب نے فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض. خوش آمدید اے ابا عبداللہ، اے آسمان و زمین کی زینت. اب آپ غور کیجئے، ایک ایک مطلب پر غور کیا جا سکتا ہے. پہلی بات کیا؟ خوش آمدید کہنا. دوسری بات کیا؟ ابا عبداللہ یعنی کنیت سے مخاطب کرنا. کیا کنیت سے کب مخاطب کیا جاتا ہے؟ جب کسی کی تعظیم کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے. یعنی رسالت کی نگاہ میں امام حسین ابھی وہ جو کمسنی جو صحابی کو نظر آ رہی ہے اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جب امام حسین کو مخاطب کر رہے ہیں تو کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ کنیت سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی تعظیم کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. اور پھر جو اگلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کی زینت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسالت کی نگاہ جب امامت پر پڑ رہی ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے آسمان و زمین کی زینت، تو جو زینت ہوتی ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ حسن ہوتا ہے وہ زینت کے ذریعے سے آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے کس کے ذریعے سے؟ زینت کے ذریعے سے آتی ہے. یعنی رسالت کی نگاہ میں حسین ابن علی اس ذات گرامی کو کہا جاتا ہے کہ اگر آسمانوں میں زینت ہے، کوئی حسن ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، اگر زمینوں میں کوئی حسن ہے، خوبصورتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی۔ اب اگر مجھ جیسا کوئی ادنا سا خطیب یہ بات کہے تو آپ کہیں گے جوش خطابت میں کہہ دیا، لیکن کون کہہ رہا ہے؟ یہ زین آسمان و زمین کس کو قرار دے رہا ہے؟ زینت آسمان و زمین امام حسین کو رسول قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ رسول کون ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، میں آدھی پڑھوں گا باقی آپ مکمل کر دیں گے۔ ما ینطق عن الہویٰ، ماشاءاللہ۔ جب آغا رفیع سے کسی اہل سنت عالم دین نے کہا کہ آپ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، تو انہوں نے بہترین جواب دیا، اس کو یاد کر لیجئے، وہ آپ کے بھی کام آئے گا۔ کہنے لگے، درمیان میں بات آئی، کچھ جملے معترضہ ہیں میں پیش کرتا رہوں گا تاکہ ایک ترابط باقی رہے ذکر کے اندر۔ کہنے لگے کہ آپ کا حفظ کرنا اور ہمارے حفظ کرنے میں فرق یہ ہے کہ آپ کوئی بھی موضوع لیجئے اور مجھ سے آیت پوچھیے، میں اس کی آیت بتاؤں گا۔ تو دو تین انہوں نے امتحان لیا سنی عالم نے، اور انہوں نے آیت بتا دی۔ کہا مجھے جو موضوع یہ ہے اس اعتبار سے حفظ ہیں قرآن کی آیت، تو وہ کہنے لگا کہ یہی مفید ہے، نہ کہ کل قرآن حفظ ہونا۔ تو جس طرح سے ہے ما ینطق عن الہویٰ، یہ حفظ موضوع ہے ایک اعتبار سے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، اپنی جانب سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یعنی کیا مطلب؟ آسمان و زمین کی زینت۔ اب جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیف یکون احد غیرک زین السماوات والارض، یا رسول اللہ آسمان و زمین کی زینت آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی نگاہ کس پر ہے؟ رسول خدا پر ہے، اور رسول خدا کی نگاہ کس پر ہے؟ امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ بات اس کی نادرست نہیں ہے، کیونکہ افضل مرسلین کون ہیں؟ اشرف انبیاء کون ہیں؟ افضل الانبیاء کون ہیں؟ رسول خدا ہیں۔ اب جو اس کا تعجب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی نگاہ میں امام حسین کا مقام اس سے بڑھ کر مقام کس کا ہے؟ رسول خدا کا ہے، اور وہ درست کہہ رہا ہے ایک اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے حبیب خاموش نہیں ہوئے، بلکہ اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان الحسین ابن علی اکبر فی السماء منہ فی الارض۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسین ابن علی کے مقام کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، حسین زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں برتر ہے۔ یعنی اس کو اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حبیب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جتنا بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے آج کائنات میں، یا 1400 برس سے جو ذکر ہو رہا ہے، زمین والے ابھی تک نہیں پہچان سکے کہ حسین کا مقام کیا ہے، یا آسمان والے بہتر جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا مقام کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اور لفظ بدلوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، یہ جبرائیل ہیں جو جانتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے، اس لیے کبھی گہوارے کو جھلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ میکائیل ہیں جو ان کے مقام کو جانتے ہیں، کبھی لوری سنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ رضوان جنت ہے جو ان کے مقام کو جانتا ہے، اس لیے درزی بن کر دروازے پر آ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ حسین زندہ باد، تیرا نام زندہ باد۔ حسین زندہ باد، تیرا نام زندہ باد، ہر صبح زندہ باد، ہر شام زندہ باد۔ یہ کربلا دی ریتے اپنے لہو دے نال ہے لکھ دیتا اج کنوں اسلام زندہ باد۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد۔ پروردگار عالم امام حسین کا نام لینے والا ہمیں ہمیشہ قرار رکھے، یہ ذکر ہماری زبان پر باقی رہے، کہ اس میں دنیا کی بھی کامیابی اسی ذکر میں ہے، اس نام میں ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی نام میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آسمانوں میں امام حسین علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، زمین والے امام حسین علیہ السلام کے مقام کو، اور پھر اللہ کے حبیب نے وہ مشہور و معروف جملہ کہ جو آپ مسلسل سنتے ہیں، فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب وہ جو تعبیر ہے مصباح ہدن کی ہے وہ سفینۃ نجات کی ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ معروف جملہ ہے میں نے وہ بیان کر دیا۔ اللہ نے کیوں لکھا ہے اپنے عرش کے دائیں جانب؟ کبھی غور کیجیے آپ، کیوں لکھا ہے یہ جملہ؟ کیا آدم کی ہدایتیں نہیں ہیں؟ اسے لکھ دیتا۔ کیا نوح کی ہدایتیں نہیں ہیں؟ اسے لکھ دیتا۔ کیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کی کارگزاریاں کم ہیں؟ اسے لکھ دیتا۔ کیا رسول خدا کی رسالت کمتر ہیں؟ اس کے متعلق جملہ اپنے عرش کے دائیں جانب لکھتا۔ یا مولا امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں لکھ دیتا، لیکن نہیں لکھا۔ نہ غدیر کا اعلان لکھا وہاں، نہ رسول اللہ کی رسالت کا اعلان لکھا، اور نہ باقی انبیاء کا ذکر لکھا۔ ایک جملہ لکھا، اور وہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں لکھا جملہ؟
یہ جملہ لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حسین کا مقام عرش پر بہت بلند ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین، یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، امام کیا ہیں؟ چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فقط گناہ گاروں کی ہدایت کا جو بندوبست ہے وہ امام حسین کرتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ جو جملہ ہے اس کو اللہ اپنے عرش کے دائیں جانب لکھ رہا ہے. یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو آدم کی ہدایتیں اگر باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں باقی ہیں. نوح کی ہدایتیں اگر باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں باقی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کی ہدایتیں اگر باقی ہیں تو حسین کی حفاظت کی وجہ سے باقی ہیں. موسیٰ و عیسیٰ کی کارگزاریاں اگر باقی ہیں تو حسین کی وجہ سے. رسول خدا کی رسالت باقی ہے اور علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی ولایت باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہیں. اس لیے اللہ اپنے عرش کے جانب لکھ رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے پروردگار لکھ رہا ہے. اور اب یہ جو نور پروردگار ہے یہ کیا ہے؟ مصباح. مصباح کیا ہے؟ چراغ ہے جس کو بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہی تعبیر ہے رسول خدا کی اور پروردگار کی، اور یہی اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایک مطلب کی طرف توجہ کیجیے گا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یہ آخری مطلب ہے. ساتھ ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ مصباح کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر. کیوں استعمال کیا؟ عربی زبان میں کوئی تنگی ہے الفاظ کی؟ الفاظ کا جب چناؤ کیا جاتا ہے تو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایک عام آدمی ہے، اپنے زبان کو اس پہ کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے، تو سوچنے سے پہلے بولتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا یہاں تو بہت سوچ سمجھ کے بولا جا رہا ہے. تو جو لفظیں ہیں وہ بھی اہمیت کے حامل ہوں گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عربی زبان میں تو اور بھی بہت سے الفاظ ہیں چراغ کے لیے، لیکن یہی لفظ استعمال کیا گیا، مصباح کا لفظ. سراج کا لفظ بھی ہے، قرآن مجید نے استعمال کیا، سراجا منیرا. تو سراج کسے کہتے ہیں؟ ساتھ دیجئے، بتائیں تھوڑا سا. لیکن میں پنجاب میں پڑھ چکا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ جواب دیتے ہیں، تو طلاب کو بھی تھوڑا سا مجھے ساتھ دینا پڑے گا. سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں. مصباح کسے کہتے ہیں؟ تو پھر سراج کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا، مصباح کا لفظ استعمال کر لیا؟ غور کیا اس مطلب پر؟ کیوں مصباح کا لفظ استعمال کیا؟ اور اب وہ سراج کے اندر جو بحثیں ہیں، اگر کوئی ایرانی ہوتا تو وہ یہاں کر سکتا تھا کہ سراج اصلاً چراغ بود از اینجا رفتے بے اونجا شدے سراج. پہلی بات تو یہ کہ آپ دلیل لے کر آئیں کہ وہاں سے یہاں نہیں آیا، یہاں سے وہاں گیا ہے یا نہیں ہے؟ کیا سراج سے چراغ ہوا یا چراغ سے سراج ہوا ہے؟ تو خیر وہ جو بحث ہے اب اس کے اندر نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا تھا. یہ بہرحال جیسے جناح کا لفظ ہے، لا جناح علیکم، تو یہ جناح کے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. اور پھر وہ عربی زبان میں معرب ہوا تو وہ کیا بن گیا؟ جناح بن گیا. ہے نا اس طرح کے الفاظ؟ تائید کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اب یہ سراج اصل میں چراغ تھا یا سراج اصل میں وہ تھا، کیا تھا؟ اس بحث میں نہیں پڑھنا. لیکن اتنا طے ہو گیا کہ سراج کا لفظ بھی چراغ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مصباح کا لفظ بھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مطلب اہمیت کا حامل ہے، ضائع نہیں کیجیے گا. لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ مصباح کا لفظ استعمال ہوا، سراج کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں فرق ہے اور وہ فرق بتا رہا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. دیکھیں سراج اس چراغ کو کہا جاتا ہے جو جب روشن ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فضا تاریک ہے اور چراغ روشن ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے سراج کہا جاتا ہے. یعنی معلوم ہو کہ چراغ روشن ہے، نظر آ رہا ہے، اور جو فضا ہے وہ تاریک نظر آئے. لیکن مصباح اس چراغ کو نہیں کہا جاتا، جب روشن ہوتا ہے تو فضا تاریک نظر آتی ہے، بلکہ مصباح اس چراغ کو کہا جاتا ہے جس کی چراغانی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو فرق معلوم نہیں ہوتا کہ رات ہے یا دن ہے. یعنی جہاں فرق مٹ جاتا ہے دن اور رات کا اسے مصباح کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ان الحسین مصباح الہدی، سراج کا لفظ نہ استعمال کرنا بلکہ مصباح کا لفظ استعمال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جہاں آ جاتا ہے یہ نام یا اس کے اثرات آ جاتے ہیں یا جہاں بھی ذکر تذکرہ امام حسین ہوتا ہے وہاں ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور اندھیرے پاٹ ہو جاتے ہیں اس ذات گرامی
گرامی کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جہاں ذرہ برابر تاریکی نہ رہے اس ذات گرامی کو امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. حق اور باطل آپ کہہ سکتے ہیں. اب میں یہاں جملہ آیا ہے درمیان میں اور کہتے ہیں کہ اگر ممبر پر کوئی جملہ آ جائے تو وہ سامعین کے لیے ہدیہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے غدیر میں آپ شک کر سکتے ہیں یا شک میں یعنی کہنے کا مقصد یہ شک کیا گیا. رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں شک کیا گیا کہ آیا یہ سائر ہیں یا نہیں, قرآن نے اس کو نقل کیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کے میدان میں جو باطل پر بھی ہے اسے بھی کہنا پڑتا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں. اتنا زیادہ واضح کر دیا کہ آپ ممکن ہے کہ جو علی کے مقابلے پہ آ رہا ہے وہاں آپ کہیں کہ یہ بھی رضی اللہ ہے, یہ بھی رضی اللہ ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آ گیا تو ایسا لعنت اللہ کا مصداق بن گیا کہ اب کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور یہ جو نور پروردگار ہے یہ سب سے پہلے کہاں روشن ہوا؟ فرش اعضا کی صورت میں. جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ برکت کس کی ہے؟ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ جاتے جاتے اس ذکر کو ایسا عام کیا. اور کہاں عام کیا؟ سب سے پہلے یزید کے محل میں ذکر ہوا, اس کے دربار میں ذکر ہوا. اور شاعر نے کیا خوب کہا, اس شعر کو محسوس کیجئے گا کہ سوال کرتی ہے دونوں یعنی پوری بحث کا آج کے خلاصہ کہ دنیا کیا ارادہ رکھتی ہے, حسین کے دشمن کیا ارادہ رکھتے ہیں, حسین کس ذات گرامی کا نام ہے, اللہ کا ارادہ کیا ہے, اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو عنایات ہیں, جو ذکر انہوں نے قائم کیا, یہ کیا ہے. دیکھیں چار ربائی, یہ جو چار مصرے ہیں ربائی کی صورت میں, آپ اس کو دیکھیے کہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. آپ نے شعر پڑھا, آپ اس شعر کو دیکھیے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے, خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں, سب یہ چاہتے ہیں کہ الہی راستے میں آ جائیں, لیکن خدا حسین کا ہے. اور آگے کہتا ہے شاعر کہ علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, ساتھ ہیں یا نہیں ہے, علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, محل یزید کا فرش اعضا حسین کا ہے. مل کر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. گفتگو تمام کی, بس ایک جملہ لے لیجئے. آج انقلاب اسلامی کے خلاف سازش ہو رہی ہیں اندر سے باہر سے جس بھی اعتبار سے, لیکن جو ارادہ الہی ہے وہ کیا ہے یہ طے کر لے انسان. اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے ماحصل جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جب انسان آیات کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, تاریخ کی روشنی میں, اپنے تجربیات کی روشنی میں دیکھ لے کہ ارادہ الہی کس سمت میں ہے تو اس سمت میں قرار پائے کہ جہاں ارادہ الہی ہے اس کے مقابلے پر نہ آئے. اس لیے کہ جو بھی اس کے مقابلے پر آئے گا, جتنی بھی تبلیغات کرے گا وہ پھونکو جتنا اثر رکھتی ہوں گی, جتنی کمزور پھونکے ہیں اتنا اس کا کام ہوگا اور پھر وہ نیست و نابود ہو جائے گا. آپ دیکھیں شہید سلیمانی کا, شہید رئیسی کا جو ذکر ہے وہ کیوں باقی ہے, وہ اس لیے ہے کہ ارادہ الہی یہی ہے کہ شہید کی جو شہادت ہے اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہے, اس کا خون اپنے اندر یہ اثر رکھتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو اس دنیا سے جانے کے باوجود, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے اندر اثر یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ شہید کا خون, اس کی شہادت قائم اور دائم رہے گی. لیکن اس کے مقابلے میں جو دشمن ہوگا ظالم ہمیشہ رسوا ہوگا, ہمیشہ رسوا ہوگا. یہ اللہ کا ارادہ ہے. لہذا جہاں یہ اس حوضے کے اندر آنے کے بعد انسان یا اس مکتب سے متصل, اگر کوئی حوضے سے نہیں ہے یہاں اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس مکتب سے متصل ہو گیا ہے تو پھر یہ طے کر لے اور دیکھے کہ اللہ کا ارادہ کس سمت میں ہے. جس سمت میں اللہ کا ارادہ ہے اس میں ہونے کی, اس کے ساتھ ہونے کی کوشش کرے, اس کے مقابلے پہ آنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے کہ جو بھی اس کے مقابلے پر آتا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی. 40,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر لعن کی گئی. لیکن عجیب جملہ ہے جو کہا جاتا ہے فضائل امیر المومنین کے باب میں کہ اے علی, دشمنوں نے
آپ کے فضائل کو چھپایا اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. اور جو اپنے ہیں انہوں نے تقیے کی وجہ سے. لیکن یہ جو مشرق و مغرب ہیں، علی ابن ابی طالب آپ کے فضائل سے پر ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہی کہ علی کا ذکر باقی رہنا ہے. 40,000 ممبر سے اعلان ہوگی لیکن یہ ذکر باقی رہنا ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر باقی رہنا ہے. اگر انسان اس راستے میں آ جائے تو چاہے قطرہ ہی کیوں نہ ہو، سمندر میں ملے گا تو سمندر کہلائے گا، قطرہ نہیں کہلائے گا. لہذا کوشش کریں کہ متصل ہو جائے ان ایام میں. اپنے آپ کو انسان کوشش کرے کہ امام حسین علیہ السلام سے وہ جو حاصل، وہ جو دینا چاہتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے انسان لینا چاہتا ہے، اور جب لینا چاہتا ہے تو اپنی ظرفیت کے مطابق لینا چاہتا ہے. ساتھ دے رہے ہیں، دنیا کا بنایا ہوا وسیلہ ہے. گفتگو کو اگر اس انداز میں دیکھیں تو یہی ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے وسیلے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہے وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. تو یہ جو الہی وسیلہ ہے انسان اس سے متصل ہو. امام حسین کیا ہے؟ الہی وسیلہ ہے. جو قطرہ ہے ویسے اگر جدا کیا جائے تو قطرہ نظر آئے گا، لیکن جب یہ سمندر میں ملتا ہے تو پھر یہ قطرہ نہیں کہلاتا، یہ سمندر کہلاتا ہے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسلک کر دیں، اور اس میں بھی اپنی ظرفیت کے مطابق نہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہو، بلکہ جیسا وہ چاہ رہے ہیں ویسا ہو. اس لیے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ذکر رہنے والا ہے. ہماری وجہ سے یہ ذکر نہیں ہے. ہم اس دھارے میں اگر آ جائیں تو یہ ہمارے لیے شرف ہے، کیونکہ ہم باقی رہیں گے نہیں رہیں گے، ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. آپ دیکھیں جو اس ذکر سے متصل ہو گیا وہ تابد ہے، لیکن جو اس ذکر سے کنارہ کشی اس نے اختیار کیا، فاصلے پر ہے یا مقابلے پر ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے پر آ گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے زحمت تمام کی. امام حسین علیہ السلام نے زحمتیں اٹھائی ہیں، معمولی نہیں ہے. اگر انسان درک کرے، مدینے کو چھوڑا، یہ مدینے کو چھوڑنا معمولی نہیں ہے. کبھی رسول خدا اسی مدینے میں ناقہ بنتے تھے، کبھی سجدے میں ہیں تو پشت پر سوار ہو رہے ہیں. قبر رسول اطہر یہاں موجود ہے، ماں کی قبر یہاں موجود ہے، بھائی کی قبر یہاں موجود ہے. اور اب اس مدینے کو ترک کرنا پڑ رہا ہے امام حسین علیہ السلام. 28 رجب ہے، اور جب 28 رجب کی تاریخ آئی تو امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا. کیوں؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب باغی، چند دن پہلے باغی شام کا، ہم امیر کہنے والے نہیں ہیں، ان کو باغی مانتے ہیں، کیونکہ جو علی سے بغاوت کرے وہ امیر نہیں ہو سکتا. امیر صرف کائنات میں ایک ہے، امیر کائنات امیر المومنین. جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد یزید تخت پر براجمان ہوا اور خط لکھا والی مدینہ کے نام، اور 3 افراد کے نام ذکر کیے امام حسین علیہ السلام کا. اس میں نام تھا، کہا ان سے بیعت لینا. فَأَمَّا الحسین، یہ لکھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، اگر بیعت نہ کریں تو سر کو قلم کر کے میرے پاس بھیج دیں. رات کی تاریکی میں یہ خط پہنچا امام حسین تک. امام مسجد میں موجود تھے، یہ پیغام آیا. امام دربار میں گئے، اور جب دربار میں گئے تو اس موقع پر خط پڑھ کر سنایا گیا کس انداز میں. امام نے ایک جملہ کہا، اور یہ ہم سب کے لیے، سب حسینیوں کے لیے مشعل راہ ہے. امام نے فرمایا میں حسین رات کی تاریکی میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کل کا سورج گواہی دے گا حسین نے کس کی بیعت کی ہے، کس کی بیعت سے انکار کیا. کل کا سورج اس بات کی گواہی دے گا. اور پھر جب جسارت کی گئی تو سب سے پہلے اکیلے نہیں گئے تھے امام، 18 بنی ہاشم کے جوان ساتھ تھے. اور جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی، سب سے پہلے کون دربار میں آیا؟ حضرت ابوالفضل عباس علمدار. مگر عزاداروں یہاں رک کر ذرا غور کیجئے گا اس مطلب کی طرف کہ یہاں تو حضرت عباس سب سے پہلے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، مگر جب عاشور کا دن آئے گا حسین ابن علی کی زبان پر یہ کلمات آئیں گے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی بچانے والا، کوئی نصرت کرنے والا نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب جب دربار سے باہر آئے، بھائی سے کہا بھیا عباس یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سامان سفر آمادہ کریے، سفر پر روانہ ہونا ہے. اجرکم اللہ. جناب عباس سفر کے لیے تیاری کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور یہاں امام حسین مسجد میں تشریف لے کر آئے، اور مغرب کی نماز سے لے کر نصف شب تک قبر رسول کے مجاور بن کر مصلی عبادت بچھا کر عبادت فرماتے رہے. یہاں تک کہ جب خواب کے عالم میں گئے تو دیکھا کہ قبر مطہر سے نانا تشریف لے کر آئے ہیں. پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور کہا
اے بیٹا یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جو کربلا کا وعدہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے مدینہ چھوڑنا ہوگا، اجرکم اللہ۔ امام خواب سے بیدار ہوئے، گھر میں تشریف لے کر آئے، اور پھر جب 28 کی تاریخ آئی، لیکن یہاں یہ ایک ودا ہے، اپنے نانا کی قبر پر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اپنے نانا کی قبر پر آئے تو اس انداز میں آئے جیسے کوئی بادشاہ آتا ہے، جب بقی میں اپنے بھائی کی قبر پر گئے تو اس انداز میں گئے جیسے کوئی شہنشاہ جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب اپنی مادر گرامی کی قبر مطہر کی طرف گئے، راوی کہتا ہے ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی ننھا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ دوڑتے ہوئے امام حسین نے اپنی مادر گرامی کی قبر مطہر کی طرف سلام کیا، السلام علیک یا امہ۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الامہ۔ میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے، یہاں تو اس محبت سے آپ پیش آ رہی ہیں، عجب نہیں سیدہ کی آواز آئے، جہاں جہاں میرا بیٹا حسین جائے گا وہاں وہاں حسین کی ماں آئے گی۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب عاشور کا دن آیا، حسین زین سے زمین کی جانب آئے اور نہ آ سکے اس لیے کہ تیر بدن میں اتنے پیوست ہیں کہ زمین پر قرار نہیں آیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک ماں اپنی آغوش کو پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے آ جاؤ حسین آ جاؤ، آج کے دن کے لیے میں نے چکیاں پیس کر تمہیں پالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کی عنایت فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے برادران جنہوں نے یہ فرش ازا کا اہتمام، مجالس کا اہتمام کیا، پروردگار ان سب کی اور حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس ذکر کے طفیل وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عنایات خاص ہم سب کی شامل حال فرما۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نگاہ خاص ہم سب کی جانب مبذول فرما۔ حجت آخر امام زمانہ کو اس ظہور عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ بحق محمد و آل محمد جن مقاصد کے حصول کے لیے سرزمین شہر قم پر موجود ہیں، پروردگار ان تمام مقاصد حقہ میں ہم سب کو کامیابی اور معیت و موفق قرار فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا مع زوار الحسین واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین واجعلنا من الباکین فی مجلس عزاء الحسین واجعلنا من انصار الحسین وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مِنْ بَابِ الْحُسَيْنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ أَنصَارِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام۔